ناظرین کرام السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ، اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے اور ہمارے آج کے موضوع پر ہم سب کی رہنمائی فرمانے کے لیے مولانا عبداللہ طارق صاحب اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. معروف عالم دین، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا اسٹوڈیو میں پرتپاق خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. شکریہ. ناظرین راہ نجات میں ہمارا آج کا موضوع ہے پریشانیوں سے نجات کیسے حاصل کریں. حضرات، آج کی تیز رفتار زندگی میں ہم کئی طرح کی پریشانیوں، کئی طرح کی دشواریوں، الجھنوں سے دوچار ہیں. ان کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اور الجھ جاتے ہیں. سکون کی تلاش کرتے ہیں، بہتر زندگی کی تمنا کرتے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ ہمارے پاس دنیا کی تمام آسائشیں ہیں، تمام تر چیزیں ہیں، اس کے باوجود کہیں نہ کہیں ہم پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں. ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز راہ نجات کے شماروں میں بہت سارے ہمارے پاس ایسے سوالات آتے ہیں، بہت ساری ایسی فون کالز آتی ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پریشان ہیں، اس طرح سے پریشان ہیں، معاشی طور پر پریشان ہیں، ذہنی طور پر پریشان ہیں. آئیے حضرات، مولانا عبداللہ طارق صاحب سے اس کے اسباب جاننے کی کوشش کرتے ہیں. الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد، محترم حضرات، پریشانیاں دور کرنے کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ پریشانی ہے کیوں اور وہ کیا پریشانی ہے، یہ جاننا ضروری ہے. پریشانی کی وجہ اگر معلوم ہو جائے تو اس پریشانی کو دور کرنا بہت آسان ہوتا ہے. جی. کبھی کبھی صرف اس بات کے لیے آدمی پریشان ہوتا ہے کہ اطہر سعید صاحب اتنے چین سے کیوں رہتے ہیں. میں چین سے ہوں، بے چین ہوں، اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن یہ چین سے کیوں ہے، یہ پریشانی ہو جاتی ہے. یہ پریشانی خواہ مخواہ کی لگا رکھی ہے. جی. ارے بھائی، تمہیں دوسرے سے کیا مطلب؟ تم اپنی زندگی دیکھو، اپنے حالات دیکھو، اپنی پریشانی کچھ ہے اسے دور کرو. دوسرا خوش کیوں ہے، یہ ایک پریشانی خواہ مخواہ کی پریشانی ہے جس کو لگانا جو ہے شرعاً بھی ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کچھ دیا ہے وہ اس کے لیے مبارک ہو. تو ایک تو کبھی کوئی یہی پریشانی ہوتی ہے کہ دوسرے خوش کیوں ہیں. اس وجہ سے یہ پریشانی تو خواہ مخواہ کی پریشانی ہے، اس کو دور کر دینا چاہیے. صحیح بات ہے. کبھی کبھی پریشانی اس بات کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے اس میں ہم کوتاہ ہیں. مثال کے طور پر ہماری آمدنی ہماری ضرورت کے بقدر نہیں ہے. اس میں بڑی وجہ ہے کہ ہم کام ہی نہیں کر رہے، کوشش ہی نہیں کر رہے. کمانے کے لیے جو جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے وہ نہیں کر رہے ہیں. صبح سویرے اٹھ کر جانے کی ضرورت ہے وہ نہیں جا رہے ہیں. ہمارا کام اس طرح کا ہے کہ ہمیں بہت سویرے نکلنا چاہیے. جی. دن پر مثال کے طور پر سبزی منڈی میں کام کرنے والا آدمی ہے. جی. سبزی منڈی کے کام کرنے والوں کو سب سے پہلے سویرے جانا پڑتا ہے، چاہے وہاں سے 8-10 بجے کے بعد 9-10 بجے کے بعد آ کے چاہے وہ آرام کر لیں. جی. لیکن صبح سویرے جانا ہے. صحیح بات ہے. اب ایک آدمی سردی میں اٹھنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے تو پڑے رہو، پریشانی اٹھاؤ. صحیح بات ہے. جی. جی. تو اس لیے کبھی کبھی ہماری پریشانی خود ہماری پیدا کردہ ہوتی ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں سستی کاہلی دور کر کے ہم اپنی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں وہ ہمیں دور کرنی ہے. صحیح بات ہے. ایک بڑے بزرگ تھے، ان سے کسی نے کہا کہ حضور نماز میں فلاں چیز میں سستی بہت ہوتی ہے. انہوں نے کہا سستی کا علاج چستی. یعنی اس میں یہ کوئی کیا بتائے گا تمہیں اس کا حل؟ کاوشیں تو کرو. ہاں، جو کاوش تمہارے کرنے کی ہے وہ تم نہیں کرو گے تو کون کرنے آئے گا. اس لیے کبھی کبھی تیسری ایک بڑی ہوتی ہے کہ جتنی ہماری چادر نہیں ہے ہم اتنے پاؤں پھیلانا چاہتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے. یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. اطہر سعید صاحب کو اللہ تعالیٰ نے 50,000 روپے مہینہ دے رکھے ہیں. جی. دوسرے آدمی کو جو ہے 50,000 نہیں ہے، 25,000 ہیں. اب وہ اطہر صاحب کی برابر کی چادر میں پاؤں پھیلانا چاہتا ہے تو وہ کیسے ہو جائے گا؟ اپنے حالات جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلانے کا مطلب جو ہے بہت وسیع کہاوت ہے یہ بزرگوں کی کہ جتنے چادر ہو اتنے پاؤں پھیلاؤ. چادر تھوڑی سی ہے تو سکیڑ کے لیٹ جاؤ. صحیح بات. تو جیسی حالات نہیں، مثال کے طور پر ہماری حالت جو ہے وہ بہت عمدہ کھانا کھانے کی نہیں ہے. 3 قسم کے سالن اور 4 قسم کی سبزی اور ترکاری ہونے کی ضرورت گنجائش نہیں ہے. مت کرو، دال روٹی سے گزارا کر لو، خوش رہو. کتنے لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ ان کی آمدنی بہت محدود ہوتی ہے لیکن وہ بچت بھی کر لیتے ہیں اور ہاری بیماری کے لیے، دکھ پریشانی کے لیے بھی بچت کر کے رکھ لیتے ہیں. شادی بیاہ بچے کا ہونا ہے وہ بھی گھر کی بہو جو ہے بیوی وہ نکال کے دے دیتی ہے کہ میں نے بچا کے اپنی ضرورتیں تھوڑی سی روک کے یہ 1 لاکھ روپے کا انتظام کر رکھا ہے شادی کرنے کے لیے. بہت پریشانی نہیں ہوئی، گھر کا آدمی مطمئن ہے. تو بچت رکھنے والے اور حساب سے چلنے والے اپنی پریشانیوں کا خود بخود حل کر لیتے ہیں. بالکل. آمدنی بہت زیادہ ہونا مسئلے کا حل نہیں ہے. جی. آمدنی جتنی ہے خرچ اس سے کم رکھنا. جو بھی کچھ ہے آپ کی آمدنی وہ اہم ہے. ہاں وہ اہم ہے. 2 لاکھ روپے آپ کو آمدنی ہو رہی ہے، 10 لاکھ روپے آمدنی ہو رہی ہے لیکن خرچے آپ نے
3 لاکھ کے کر رکھے ہیں تو پریشانی رہے گی. صحیح بات ہے. اور ایک چیز اور ہے مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے دکھ سے ہم دکھی نہیں ہیں، دوسرے کے سکھ سے ہمیں پریشانی ہے. وہی شروع میں جو میں نے کہا وہ یہی ہے کہ آدمی دوسرے کو سکھ کو دیکھ کر کیوں پریشان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے. یہ اعتراض جو ہے اس آدمی پر نہیں ہے، یہ اعتراض اللہ تعالیٰ پر ہے کہ پروردگار تجھے اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اس کو اتنا دے رکھا ہے تو مجھے اتنا ملنا چاہیے تھا. صحیح بات ہے. 50,000 روپے مہینہ تو مجھے ہونا چاہیے تھا، فلاں صاحب کو تو 3,000 10,000 8,000 کافی تھے. تو یہ اگر اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے تو اس سے بڑی نادانی کیا ہوگی؟ صحیح بات. اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا ہے اس کے لیے وہ مبارک ہو. ایک بڑے بزرگ نے یہ کہا، ایک بڑے عالم نے ایک اونچے بزرگ سے یہ کہا کہ مجھے حسد بہت ہوتا ہے لوگوں کو دیکھ کر، اس کا مجھے کچھ علاج بتائیے. انہوں نے کہا کہ ایک تو یہی سوچو کہ جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے، بے شک، تو اللہ کی تقسیم پہ میں ناراض کیوں ہوتا ہوں؟ یہ نادانی کی بات ہے. دوسرا علاج بس ضد یہ ہے کہ تم یہ دعا کرو کہ پروردگار اسے اور دے. بے شک، تو جو کچھ اسے دے رہا ہے اسے اور دے. اس کو عزت اور شہرت دی ہے، اسے اور عزت شہرت دے. اسے پیسہ دیا ہے اور زیادہ اور زیادہ نوازے. تو اس طرح سے جب تم خود ہی اس کے لیے دعا کرو گے تو خود بھی اطمینان آنا شروع ہو جائے گا، صبر آنا شروع ہو جائے گا. اس لیے یہ ساری چیزیں، پریشانیاں، بہت ساری پریشانیاں. ہم نے ایک مرتبہ ایک مثال دی تھی کہ بہت چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے، یعنی 3-4 مہینے کا، وہ پڑا ہوا ہے اور اس کا ہاتھ کبھی اوپر چلا گیا اور اس نے بال پکڑ لیے اور اب بال پکڑ کے کھینچ رہا ہے وہ اور رو رہا ہے. بال کھینچنے سے جو تکلیف ہو رہی ہے اس کی وجہ سے رو رہا ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں تو پریشانی ختم ہو جائے گی. تکلیف کی وجہ میں خود ہی ہوں، میں خود ہی اپنی تکلیف کی وجہ ہوں. وہ بال پکڑ کے کھینچتا رہتا ہے اور روتا رہتا ہے. تو اس کی دادی اماں کہتی ہے اس کی ماں سے کہ مٹھی کھول. نادان نے جو ہے اپنے ہاتھ سے خود ہی وہ پکڑ رکھی، پھر وہ چھڑا دیتی ہے اور پھر وہ چین سے ہو جاتا ہے. یہ مٹھی ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ مٹھی ہماری مٹھی ہمیں ستا رہی ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسباب پریشانی کی ہم نے خود اپنے آپ پیدا کر رکھے ہیں. صحیح بات ہے. بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں مولانا صاحب اپنی پریشانی کے لیے. اس میں ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ایک پرسکون زندگی ہے، لیکن بہت سارے کی جو تمنا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ہمیں پریشان کرتی ہے کہ اور زیادہ آئے اور زیادہ آئے. اور ایک چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو بہت ہی نازک چیز ہے، بہت اہم باریک چیز ہے، اہل ایمان کو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. جو میری یاد سے غافل ہوتا ہے، میری یاد سے غافل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نماز روزہ اور حج اور زکوٰۃ ہی کرے. یاد سے غافل ہونا یہ بھی ہے کہ جس وقت میں کسی بھلے شریف انسان کو، ایک مومن کو، ایک اچھے آدمی کو جو کرنا چاہیے اس وقت میں وہ نہ کرے. یہ اعراض ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہماری یاد سے غافل ہوتا ہے، ہم سے منہ موڑ لیتا ہے، ہم ان کی زندگی کو کانٹوں سے بھر دیتے ہیں. صحیح بات. بے چینی، ہر بات میں پریشانی، ہر بات میں پریشانی. ورنہ خوش رہنے کی کوشش کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے. اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا بہت بڑا سکون کا نسخہ ہے. بہت بڑی بات ہے مولانا صاحب. سب سے اہم بات ہے کہ اپنا محاسبہ کرنے کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم دوسرے کی خوشی کو دیکھ کر ہم حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں، پریشانی مول لے لیتے ہیں. کہیں بھی ہمیں سکون نہیں ملتا ہے. ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا، اس کے باوجود ہم مطمئن نہیں ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں. تو اپنا محاسبہ کس انداز میں ہمیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اپنا محاسبہ یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے پاس اگر کچھ کمی ہے تو میری ضرورتیں ہی کم ہیں، میں زیادہ فراہم کر کے کیا کروں گا. دوسرے کہ میں محنت بھی نہیں کرتا ہوں. دوسرا آدمی اگر اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ دے رہا ہے تو میں دیکھوں وہ صبح شام اپنا آرام قربان کرتا ہے، اپنا کھانا وقت پر کھانا نہیں کھاتا ہے، وقت پر سوتا نہیں ہے. میں ہمیشہ جو ہے بستر پہ پڑا اینٹتا رہتا ہوں. تو مجھے وہ کامیابیاں کیسے مل جائیں گے جو دوسرے کو مل رہی ہیں؟ اس لیے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مجھے اگر پریشانی ہے تو وہ کیوں ہے، اور دوسرے کو راحت ہے تو وہ کیوں ہے. وہ قربانی دیتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ اس نے صلاحیت حاصل کی ہے. میں نے بچپن میں پڑھ کے نہیں دیا، گلی ڈنڈا کھیلتا رہا، گیند سے کھیلتا رہا، گھر میں پڑا سوتا رہا. اس نے محنت کی ہے، اس نے قابلیت پائی ہے، اس کے پاس ڈگری ہے. میں اور وہ ایک ساتھ بیٹھے تھے اسکول میں. میں نے پڑھنا نہیں شروع کیا، میں کھیلتا رہا، دوسرے نے محنت کی، آج وہ قابل ہو گیا. تو اس میں کسی کا کیا قصور؟ اس لیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ،
جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تقسیم کیا تمہارے حصے میں لکھا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ. صحیح بات ہے. یہ بہت بڑے سکون کا اور نسخہ یہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کوتاہی کہاں ہو رہی ہے, غلطی کہاں ہو رہی ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حسد سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا, بہت ساری چیزوں سے گریز کرنا ہوگا اور محنت کی طرف آگے بڑھنا ہوگا. اللہ سے بہتر کی امید کرنی ہوگی اور اللہ سے ہی مانگنے کی عادت ہمیں ڈالنی چاہیے کہ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے, سکون دینے والا وہ ہے, خوشی دینے والا وہ ہے, ہماری جائز تمناؤں کو پورا کرنے والا وہ ہے, ان کی تکمیل کرنے والا وہ ہے. اگر یہ ہماری نیت ہو جائے مولانا صاحب تو ہم خود بخود اپنی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں. اب مولانا صاحب ہم نجات کی صورت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذہنی پریشانی اگر ہے اور ہمیں کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے باہر نکلنے کی, تو نجات کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے نجات کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے فکر مند ہو جائیں. جی جی. ہم متوجہ ہی نہیں ہیں, ہم اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے کوشاں ہی نہیں ہے. جی. اس کے لیے ایک تو اللہ سے لو لگائیے. بے شک. جی. تمام دنیا کے خزانے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ جی. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. کوئی چیز ایسی نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے کے خزانے بھرے ہوئے نہ ہوں. جی جی. لیکن ہم ایک مقررہ مقدار سے اس کو نازل کرتے ہیں. اگر ہر چیز بے شمار فراوانی کے ساتھ مل جائے تو دنیا کے نظام درم بھرم ہو جائے. بے شک. پیسہ اتنا آ جائے, ہر آدمی کے پاس کروڑوں روپے آ جائے تو دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا. کوئی رکشے والا کسی کو نہیں ملے گا, کوئی سواری کسی کو نہیں ملے گی, کوئی کام مزدوری کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. اس لیے کہ آپ اگر لکھپتی ہیں تو وہ بھی لکھپتی ہے, اسے کیا ضرورت ہے مزدوری کرنے کی. تو خدا پاک کا ایک نظام ہے, اس پہ راضی ہونا اور پھر اللہ سے اپنی ضرورتوں کو مانگنا, اس کے لیے جد و جہد کرنا, اپنی ضرورتوں کو جو سکھ دکھ ہے اور جو اتار چڑھاؤ ہیں زندگی کا محدود کر دینا, یہ بہت بڑا نسخہ ہے. اور ایک بڑے بزرگ نے ایک بات کہی ایک صاحب سے کہ تمہارے گھر میں کیا سامان ہے. اس نے جب پریشانی بیان کی اس نے کہا یہ ہے وہ ہے, بہت ساری چیزیں, ان کی ضرورت ہے تمہیں؟ یوں کہ نہیں. انہوں نے کہا کباڑا ہے اسے نکالو. انہوں نے اس کو نکالا تو بہت موٹی رقم اس سے آگے, اور اس کے ساتھ خواہ مخواہ گھر گھرا ہوا تھا اور اس کو کام کی چیزیں نہیں تھی. تو کبھی کبھی پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر چیز کو کباڑا ہم جمع کرتے رہتے ہیں گھر میں. اور پریشان ہونے سے بہتر ہے کہ پریشانی کی صورت, پریشانی سے باہر نکلنے کی صورت ہمیں تلاش کرنی چاہیے, اس کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. مولانا صاحب جسمانی پریشانیوں کی ہم بات کرتے ہیں, جسمانی طور پر بہت زیادہ پریشانیاں سے دوچار ہے آج کا انسان, بیماریوں کی صورت میں, دوسری صورت میں. تو جسمانی پریشانیاں اگر ہیں تو کس طریقے سے باہر نکلنا چاہیے, کیا آپ مشورہ دیں گے؟ دیکھیے جسمانی پریشانیوں میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آدمی کھانے پینے کے معاملے میں بغیر منظم ہو گیا ہے. ہر وقت کھانے پہ لگا ہوا ہے. جی جی جی. یعنی ناشتہ کیا ہے تو ناشتے میں بھی تقریباً اتنا کھا لیا جتنا کھانے کے وقت میں کھانا چاہیے تھا, وہ زیادہ ہوا. پھر اس کے بعد کوئی موقع آیا تو وہاں بھی کچھ کھا پی لیا. کوئی یار دوست آ گئے, ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے, اس کے وقت بھی چائے پی لی. پھر دوپہر کا وقت آیا, اس وقت بھی کھا لیا. ایک تو کھانے کے ٹائم ٹیبل ہمارا مقرر نہیں ہے. جی. پھر کھانے میں بے احتیاطی بہت ہے. جی. ہلکا پھلکا نہیں کھاتے, اپنی صحت کا لحاظ رکھ کر نہیں کھاتے. ایک آدمی شوگر کا بیمار ہے لیکن سب کچھ کھاتا ہے. المیاں چھوڑو, اللہ تعالیٰ دیا ہے تو ہم دے رہے ہیں, کھا رہے ہیں. احتیاط تو برتنا چاہیے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں میں جتنی چیزیں حرام تھیں اللہ میاں نے خود ہی حرام کر دی پہلے سے, وہ ہم اپنے آپ سے کیوں, اللہ میاں نے رستہ دے رکھا ہے کھانے کا, ہم کیوں نہ کھائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا ہے کہ جو کچھ دیا ہے تمہیں سب کو کھا کے پیٹ میں بھر لو. اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس میں دوسروں کے بھی حق ہے, انہوں کھلاؤ. صحیح بات ہے. اور کھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کم کھائیں, کھانے میں, اسی طرح سے لباس میں, اسی طرح سے دوسرے خرچوں میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من الصرف ان تاکل کل ما اشتہیت, جو کچھ تمہارا جی چاہے وہی کھا لو, یہ بھی فضول خرچی میں شامل ہے. جی صحیح بات. اسی طریقے سے جو کچھ آیا ہے سب کو اپنا سمجھنا یہ بھی نادانی ہے. سب کچھ ہمارا نہیں ہے, ہمارے مالوں میں دوسروں کا بھی حق ہے. ضرورت مندوں کو تلاش کرو, پریشانوں کو, لوگوں کو محسوس کرو. کوئی بیمار ہے اس کو دیکھ بھال کرو, اس کو لے کے ہسپتال جاؤ, اس کا خرچہ اپنے ذمہ لے لو. کسی کی دوا دارو ہے, کسی کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان کے پاس فیس دینے کے لیے نہیں ہے, ان کی مدد کرو. کوئی ایک آدھ بچہ مستقل اپنی نگرانی میں لے لو, اس کا جو بھی تعلیم کا خرچہ ہوگا ہم دیا کریں گے. جب ہم دوسروں کے کام آتے ہیں تو خدا پاک ہمارے کام آتا ہے. بے شک بے شک. جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو خدا پاک کا فرشتہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے, ولا کا مثلہ, تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو. یہ ساری چیزیں ہیں. ہم جب دوسروں کی تکلیفیں دور کرنے کی کوشش کریں گے تو خدا پاک ہماری تکلیفیں دور کرے گا. بے شک یہ طے شدہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بوڑھے آدمی کو
جی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اگر تم نے اس کی مدد کی تو لازماً تمہارے بڑھاپے میں کوئی آدمی اللہ تعالیٰ ایسا پیدا کرے گا جو تمہاری مدد کرے گا. بے شک یعنی ہمیشہ ہمیں دوسروں کا بہتر سوچنا چاہیے, بہتر کرنے کی نیت کرنی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ہماری زندگی کو بھی جو شادمانیوں سے بھر دیں گے, خوشیوں سے بھر دیں گے, مسرتوں سے بھر دیں گے. یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جو کرتے ہیں بہتری کا کام کرتے ہیں. مولانا صاحب ایک چیز اور ہے جس سے ہم سب بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں. بہت ساری فون کالز ہمارے پاس آتی ہیں کہ کاروباری طور پر ہم بہت پریشان ہیں, معاشی طور پر بہت زیادہ پریشان ہیں. تو ان پریشانیوں سے کیسے باہر نکلا جا سکتا ہے؟ وہ کون سے اصول ہیں, وہ کون سے تعلیمات ہیں جن پر عمل کر کے معاشی بحران سے باہر نکلا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ آمدنی پر کنٹرول کرنا, جی, یعنی جائز اور ناجائز کا خیال رکھنا ایک آدمی کے لیے ضروری ہے. کہ وہ یعنی ایک آدمی وہ بھی ہو سکتا ہے جو آدمی اسلام کو نہیں جانتا, زکوٰۃ کو نہیں جانتا, لیکن ہر آدمی اپنی آمدنی میں سے کچھ نہ کچھ پیسہ رائے خدا میں ضرور نکالتا ہے, غریبوں کا حصہ ضرور نکالتا ہے. زکوٰۃ دینا, صدقہ فطر کو سمجھنا, ہر آمدنی میں سے رائے خدا کا کچھ نکالنا یہ ضروری ہے. حلال حرام کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے. ہماری کمائی کے ذریعے کسی کا دل نہ دھک جائے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم صرف یہ مقصد بنا لیتے ہیں کہ مجھے دوسرے کی جیب کا پیسہ اپنی جیب میں لانا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ مقصد نہیں ہے. ہم دوسرے کی چیز جیب کا پیسہ لے رہے ہیں تو اپنی دکان کا سامان بھی اس کے پاس پہنچائیں. صحیح. تو توازن اس کے اندر اگر ہے تو صحیح ہے, اور اگر اس میں توازن نہیں ہے, کھوجنا ہی مقصد ہے, تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کی آہ بھی ہمیں ستاتی ہے اور ہم بہت آمدنی بظاہر نظر آنے کے باوجود ہم پریشان رہتے ہیں. یعنی دوسرے کا اگر برا چاہیں گے تو خود ہمارا برا ہوگا, دوسرے کا بھلا چاہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا بھی بھلا ہوگا. ایک سوال اور ذہن میں اٹھتا ہے مولانا صاحب کہ کیا یہ تمام جو پریشانیاں ہیں, جسمانی پریشانی, ذہنی پریشانی, معاشی پریشانی, کیا یہ ہمارا امتحان بھی ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے؟ بالکل, اس میں امتحان بھی ہوتا ہے, لیکن امتحان سمجھ کر بے فکر نہ بیٹھ جائیں. جی, اس امتحان میں پاس ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. امتحان تو ہوتا ہے, لیکن اس بات کا بھی امتحان ہوتا ہے تم صبر کرتے ہو یا نہیں, اللہ کے فیصلے پر راضی ہو یا نہیں. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم نے تمہیں کم دیا ہے, تم اس میں ہماری شکایت دوسروں کے پاس لے کے تو نہیں پہنچ جاتے. ایک آدمی بیمار ہوا اور لوگوں کے پاس جا کے پہنچ رہا ہے, ان سے مدد مانگ رہا ہے کہ بھائی میری مدد کرو, میں بیمار ہوں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی شکایت تم نے بندوں سے کہنا شروع کر دیا. اس لیے تکلیف ہے, اسے برداشت کرو, دکھ بیماری کو جھیلتے ہوئے رہو, علاج جو کچھ کر سکتے ہو وہ بھی کرتے رہو. اور کھانے میں تنگی ہے, لباس میں تنگی ہے, دوا دارو میں تنگی ہے, اس تنگی کو جھیلتے رہنا اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا یہ بھی ضروری ہے, اور اس کو دور کرنے کے لیے جد و جہد کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. کئی بار پریشانیوں سے ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں مولانا صاحب, اور ہم شکوہ کرنے لگتے ہیں, اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں. تو یہ کتنا غیر مناسب ہے, نامناسب ہے؟ یہ بہت نامناسب ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا. وہ آپ یوں سمجھیے کہ ہمارے بچے اگر پڑوس میں جا کے یہ کہیں کہ ہمارے پاپا تو اس فلاں چیز لا کے نہیں دے رہے ہیں, آپ مجھے یہ چیز دے دیجئے. گھر کی عورت خدا نہ خاص سے جا کے پڑوسی سے یہ کہنے لگے کہ میں اپنے شوہر سے بار بار یہ چیز مانگ رہی ہوں, وہ نہیں دے رہا ہے, آپ مہربانی کر کے آپ مجھے دے دیجئے. تو آپ تنگ دست ہوں یا خوشحال ہوں, لیکن یہ بات آپ کبھی گوارا نہیں کریں گے کہ آپ کے گھر کے افراد جو ہیں اس طرح سے آپ کی شکایت دوسروں سے جا کے کریں. اللہ تعالیٰ کو, وہ تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حیا شعار لوگوں میں, ہر شعار ہستیوں میں اور غیور ہستیوں میں سب سے زیادہ غیور رب العالمین ہے. اسے یہ بات پسند نہیں آتی کہ اس کے بندے کسی اور کے سامنے جا کے کہیں. حدیث شریف میں یہ بات آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی جب اپنی حاجت لے کر بندوں کے پاس پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تو جو بندوں کے حوالے کرتا ہوں انہی کے پاس جا. اور یہی وجہ ہے کہ جس نے ایک دفعہ بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا سلسلہ شروع کر دیا وہ ساری عمر مانگنے پہ ہی رہتا ہے, پھر وہ اس کا ہاتھ یوں نہیں سمٹتا ہے. بے شک اللہ پہ یقین کرنا چاہیے, اپنی محنت پر یقین کرنا چاہیے, اور اللہ کے بتائے راستے پر ہم چل کر کے اپنی پریشانیوں کو, اپنی دشواریوں کو, اپنی الجھنوں کو دور کر سکتے ہیں. مولانا صاحب بہت شکریہ. 2 کالر منتظر ہیں اپنے اپنے سوالات کے ساتھ. نور جہاں صاحبہ ہماری پہلی کالر ہیں, ان سے ہم بات کریں گے, اور اس کے بعد شگفتہ صاحبہ بھی ہماری فون لائن پر موجود ہیں. نور جہاں صاحبہ خیر مقدم, آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن, فرمائیں کیا سوال ہے؟ مولانا صاحب سے گزارش ہے دعا کے واسطے, ہمارے بچوں کے واسطے دعا کر دو. اور میں عمرے کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں کہ میاں بیوی ساتھ گئے عمرے کو, تو اب بیوی کو کبھی ناپاکی رہی تو شوہر کا عمرہ ہو سکتا کیا؟
बीवी बीवी बहन सवाल पहुंचा? ठीक है जी। ये इशा की नमाज पढ़ते अपन तो 4 रकात के बजाय 6 रकात पढ़े तो चलता क्या? ईशा की नमाज में फ़र्ज़ नमाज के हवाले से कह रहे हैं 6 रकात। बहुत शुक्रिया बहन, दोनों सवालात हमने नोट कर लिए हैं। इंदौर से शगुफ्ता साहिबा का सवाल और नोट करेंगे। खैर मक़दम आपका शगुफ्ता साहिबा, सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, पहले तो मौलाना साहब की खिदमत में दुआओं की गुजारिश है और मेरा ये सवाल है कि मेरी बेटी ने ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है कि 1000 बार सूरह इज़ाज़ा की हर रोज 40 दिन तक पढ़ो, तो उसने कहा कि इससे मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वो बोले हाँ, तो इसकी ताबीर मौलाना साहब से पूछनी है। बहुत शुक्रिया जी, आपका सवाल मौलाना साहब तक पहुंचे। साहब क्या ताबीर हो सकती है, क्या बस इसकी ताबीर खुद ख्वाब ही ताबीर है। इनको 1000 मरतबा इज़ा जा नसरुल्लाह पढ़नी चाहिए, पूरी सूरत। इसमें अल्लाह की मदद का ही जिक्र है। इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, जब अल्लाह की मदद आ गई और नुसरत आ गई, यानी अल्लाह की तरफ से तायद हो गई और फतह मिल गई, तो यही इस बात की ताबीर है कि इनको यही करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला इनके हक़ में अच्छा होगा। बेहतर ख्वाब है। बहन नूरजहां के 2 सवालात हैं। पहला तो ये कि दुआओं की दरख्वास्त की बच्चों के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला इनके मक़ासिद खैर में कामयाबी दे। और दूसरा ईशा की नमाज के ताल्लुक़ से 6 रकात की उन्होंने बात की है। ये उम्रे के वक्त की बात कर रही हैं। सफ़र में जाने के बाद तादाद जो है बढ़ नहीं जाती बल्कि घट जाती है जी। जो नमाज फ़र्ज़ नमाजें 4 रकात होती हैं वो 2 हो जाती हैं, 6 नहीं हो जाती हैं। उसके अलावा नवाफिल आप जितने चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज इशा की हो या ज़ोहर की हो या असर की हो, ये 4 फ़र्ज़ जो हैं वो 2 हो जाते हैं। और उम्रे में आम तौर पर जाने वाले जो हैं 15 दिन या उससे ज़्यादा नहीं ठहरते बल्कि उससे कम ही ठहरते हैं। इसलिए उम्रे में जब आप जाएंगी तो वहाँ जाके मुकीम नहीं हो जाएंगी, मुसाफिर ही रहेंगी और मुसाफिर के कायदे से नमाज़ पढ़ेंगी। मौलाना साहब 2 कॉलर और मुंतज़िर हैं। फ़ातिमा साहिबा दिल्ली से अपने सवाल के साथ। खैर मक़दम आपका फ़ातिमा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहन बाआवाज़ बुलंद अपनी बात कह दीजिए। मैं मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से खुसूसी दुआ करवाना चाहती हूँ अपने शौहर के लिए। उनको एक ज़रूरी जॉब के सिलसिले में कॉल है। अल्लाह ताला उनको अच्छा काम अता फरमाए और सहूलत अता फरमाए, इज़्ज़त की रोज़ी दे। दुआ कर दीजिएगा हमारे लिए। जी इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाएगा। फ़ातिमा साहिबा, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखिए और नमाज़ों का अहतमाम भी करते रहें। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बहन गुलिस्ता का सवाल शामिल करेंगे, हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। खैर मक़दम आपका बहन गुलिस्ता, सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बताएं बहन। मौलाना साहब से सवाल ये है कि मैंने अपने बेटे को यूँ कह दी, आप कुरान शरीफ मुकम्मल कर लोगे तो मैं आपको फ़ोन दिलाऊंगी। वो पढ़ते थे, छोड़ देते थे, पढ़ते थे, छोड़। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल कर लिया। मैंने ये शर्त रखा तो कोई गलत रखा क्या? बच्चा कितना बड़ा है, बेटा कितने बड़े हैं अभी? ये पूछनी थी। और फिर अब तो सिर्फ उसको इसलिए बताए कि ताकि वो मुकम्मल कर ले, पढ़ ले। और बोली तो दोहरा के पढ़ेंगे और कुरान माने से पढ़ेंगे जब मैं आपको फोन दिलाऊंगी। उम्र कितनी है बेटी और मैं बच्चों लोग के लिए दुआ करिए कि 5 वक्त की नमाज भी बन जाए। पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, पढ़ ही लेते 5 वक्त की नमाज वो लोग। ठीक है माशाल्लाह, बहुत खुशाइंद बात है। मौलाना साहब जो आपने वादा किया था वो तो आप पूरा कर दीजिए, टेलीफोन दिला दीजिए, लेकिन छोटा वाला दिलाइए। छोटे के अंदर सिर्फ बात सुनने और सुनाने की सहूलत होती है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर गेम्स वगैरह नहीं होते। एक तो इसका ख्याल रखिए और दूसरे कि उनसे कहिए कि टाइम टेबल जो है उसका हमसे पूछ कर कीजिए। आप इसमें किससे कितनी बातें करेंगे, हमारे सामने बातें कीजिए और ज़्यादा वक्त इसके अंदर बर्बाद न कीजिए। फ़ोन जो आपने वादा किया वो तो दिला दीजिए, लेकिन उस पर निगरानी भी रखिए। ये फ़ोन जो है एक नेमत भी है और एक बहुत बड़ा अज़ाब भी है आज के दौर में। सही बात है, जहमत भी है, तो जहमत से हमें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। चूँकि कम उम्र बच्चा है, हालांकि हमने उम्र पूछने की कोशिश की लेकिन उन तक हमारी बात नहीं पहुंच पाई, लेकिन कम उम्र बच्चा है तो उसके लिए ज़्यादा मुज़र हो सकता है। लिहाजा जैसा मौलाना साहब ने फरमाया है तो उन बातों पर अमल करें। बच्चे को फ़ोन तो दिलाते, अपना वादा मुकम्मल करें, लेकिन वादे के साथ साथ उस पर निगरानी भी ज़रूर रखें। चूँकि मोबाइल फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मोबाइल गेम है, वक्त की बर्बादी है, आदतों की खराबी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बच्चे देखते हैं जो उनकी तरबियत के लिए ठीक नहीं होती। इसलिए छोटा फ़ोन दिलाइए जिससे सिर्फ बात होने की सहूलत हो और दूसरे को उसमें भी बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करें। बहन मुमताज़ हमारे साथ हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं आगरा से अपने सवाल के साथ। खैर मक़दम आपका मुमताज़ साहिबा।
फ़ोन अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए मुमताज़ साहिबा। हेलो मुमताज़ साहिबा, अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए कुछ लम्हों के लिए। जी फरमाएं। ग़ालिबन मुमताज़ साहिबा से हमारी बात नहीं होगी। एक और कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर है, मुन्नी साहिबा, उनसे हम बात करते हैं। मुन्नी साहिबा खैर मक़दम, आपका सवाल पूछें। सवाल ये जी फरमाइए। मुझे तारीख पूछना है मौलाना साहब से, कौन सा तारीख सही होगा दिसंबर में शादी के लिए? दिसंबर में शादी के लिए कौन सी तारीख मुनासिब होगी मौलाना साहब, ये इनका सवाल है। कुछ ये तारीख तो तय करना हमारे इख्तियार की चीज़ नहीं है। आप अपनी सहूलतें, रिश्तेदारों की सहूलतें देख लीजिए। और एक बात और जो हमेशा हर एक को ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि जिस बच्ची की शादी हो रही है उसके माहवारी का अय्याम क्या है ये देखना माँ बाप को बहुत ज़रूरी होता है। इस मामले में सबसे ज़्यादा हिस्सा है माँ का। उसको मालूम रहता है कि किन तारीखों में बच्ची पाक साफ रहेगी, उन तारीखों का आप हिसाब लगाइए। ये बात किसी और के बयान करने की नहीं है, ये बात इनकी बच्ची को, माँ को खुद देखने की है। सही, यानी इन तारीखों का ख्याल रखना ज़रूरी है, बाकी तो कोई भी तारीख रख कोई भी तारीख रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मुमताज़ साहिबा से एक मरतबा फिर हमारा राब्ता बहाल हो गया है। खैर मक़दम आपका। मुमताज़ साहिबा सवाल पूछें। बहन मुमताज़ अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। हेलो, ग़ालिबन मुमताज़ साहिबा तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ बातों का सिलसिला एक मरतबा फिर जोड़ेंगे।